بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شفقت علی۔ آج کی اس ویڈیو میں 4 اہم خبروں پر آپ سے بات کریں گے۔ نون لیگ کا پرتشدد کارروائیاں کرنے کا منصوبہ بے نقاب، مریم نواز کی فضل الرحمان کو شٹ اپ کال، نون لیگ کا اپنے ہی پارٹی کے بزرگ رہنماؤں سے شرمناک پرتشدد سلوک اور مہنگائی اور فحاشی کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، اور ٹک ٹاک پر پابندی کی بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نون لیگ کا جو اگلے ہفتے گجرانوالہ میں جو جلسہ ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، اس جلسے کے حوالے سے یہ ایک منصوبہ سامنے آیا ہے کہ جس طرح نون لیگ نے نیب دفتر لاہور کے اوپر حملہ کیا اور سارا دن میڈیا کے اوپر وہ جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ چلتا رہا، جس کو مسلم لیگ نون نے، مریم نواز نے اپنے حق میں، اپنی فیور میں، اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کیا۔ بالکل اسی طرح جو اگلے ہفتے ان کا گجرانوالہ میں جلسہ ہونا ہے، اس جلسے کے حوالے سے بھی پلاننگ سامنے آ چکی ہے۔ نون لیگ نے اپنے تمام کارکنوں کو، پارٹی ذمہ داران کو یہ ڈیوٹیاں ان کی لگا دی گئی ہیں کہ ہر کونسلر نے، ہر ٹکٹ ہولڈر نے، ہر کونسلر نے 500 بندے، صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر نے 5000، اور جبکہ قومی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر یا ایم این اے نے 8 سے 10,000 بندے لے کر آنے ہیں۔ اب پلاننگ کچھ یوں ہے کہ اگر 50 سے 60,000 بندے اس جلسے میں آ گئے تو یہ جلسہ لمبا کیا جائے گا، اس کا دورانیہ شام تک کھینچا جائے گا تاکہ ٹی وی سکرینوں پر سارا دن یہ جلسے کا ماحول دکھایا جائے، جس سے ان کی جو ایک سیاست ہے اور جو سیاسی عزائم ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں۔ اگر مقررہ تعداد میں بندے نہ آ سکے تو مریم نواز جاتی عمرہ سے 8 سے 10,000 لوگوں کو قافلہ لے کر نکلیں گی، اور اگر حکومت نے گرفتار کرنے کی کوشش کی یا اگر کوئی گرفتاری کا حکم ہوا یا اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر جلاؤ گھراؤ ہوگا، پھر ٹریفک بھی روکی جائے گی اور پرتشدد کارروائیاں ہوں گی، اور پرتشدد کارروائیوں کے نتیجے میں پھر اپوزیشن ایک سیاسی مظلوم بن کر حکومت پر الزام لگائے گی کہ حکومت غیر جمہوری طریقوں سے اپوزیشن کی آواز کو دبانا چاہتی ہے۔ اب حکومت پر تو الزام لگایا جاتا ہے کہ غیر جمہوری طریقوں سے اپوزیشن کی آواز کو دبایا جاتا ہے، اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن اپنی ہی پارٹی میں جو اقلیت ہے، یعنی کہ اکثریت میں جو اختلاف رائے رکھنے والے لوگ، اقلیت سے مراد غیر مسلم نہیں، اختلاف رائے رکھنے والے لوگ، ان کو جس طرح سے دبایا جاتا ہے، ان کو جس طرح سے بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کو جس طرح سے ان کے ساتھ شرمناک سلوک کیا جاتا ہے۔ کل وہ پنجاب اسمبلی میں جو ان کے بزرگ رہنما جلیل شرک پوری، جنہوں نے نواز شریف کے بیانیے کے خلاف، نواز شریف کے اداروں کے خلاف جو نواز شریف نے ہرزہ سرائی کی تھی، اس پر جب آواز بلند کی اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی، تو اس جرم میں نہ صرف ان کو پارٹی سے نکالنے کی کارروائی شروع ہو چکی ہے، بلکہ جب وہ اپوزیشن لیڈر یعنی حمزہ شہباز سے ملاقات کرنے کے لیے کل پنجاب اسمبلی میں ان کے چیمبر کی جانب جانے لگے تو ان کا راستہ روکا گیا، ان پہ تشدد کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے سر پہ لوٹا رکھا گیا اور انتہائی شرمناک سلوک کیا گیا۔ آپ دیکھیں، آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اپنی پارٹی کے قائد کا بیانیہ پسند نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں کروں گا، لیکن جمہوریت میں اس طرح کی شرمناک حرکتیں، اس طرح کی گھٹیا حرکتیں، وہ بھی مقدس ایوانوں میں، صوبائی اسمبلی کے اس مقدس ایوان میں جہاں پر قانون سازی ہوتی ہے، یہ بڑا ایک بدنما چہرہ ہے مسلم لیگ نون کا، جس کے اوپر یہ میک اپ کر کے، لیپا پوتی کر کے عوام کے سامنے آتے ہیں، پھر جمہوریت کا راگ لاپتے ہیں۔ اب جمہوریت دیکھیں، فضل الرحمان نے تھوڑا سا اختلاف رائے کیا، یہ جو اپوزیشن کی میٹنگز چل رہی ہیں، جو ان کی نام نہاد اے پی سی چل رہی ہیں، اس میں فضل الرحمان کو محسوس ہوا کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف اور مریم نواز خصوصاً اس پوری اپوزیشن کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں، تو مریم نواز نے فضل الرحمان کو شٹ اپ کال دے دی، کہا کہ مولانا صاحب آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کی بات کرنے والے، آپ کون ہوتے ہیں اختلاف کرنے والے، میں لیڈر ہوں، میں اس پوری اپوزیشن کو لیڈ کر رہی ہوں، میں مستقبل کی وزیر اعظم ہوں،
یہاں پر میری چلے گی، مسلم لیگ نون کی منصوبہ بندی چلے گی، ہم جیسے چاہیں گے جہاں چاہیں گے ہم وہاں پر جلسہ کریں گے، جیسے چاہیں گے ہم وہ بیانیہ دیں گے، جیسے چاہیں گے ہم وہ راہ اختیار کریں گے، چاہے وہ تشدد کی راہ ہو، چاہے وہ حکومت کے خلاف جلاؤ گھراؤ کر کے بلیک میلنگ کرنے کی راہ ہو۔ یعنی کہ مولانا کے ساتھ بھی میں پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ مولانا کو استعمال کیا جا رہا ہے، مولانا کے ساتھ ہاتھ کیا جا رہا ہے، مولانا کے کندھوں پہ سوار ہو کر یہ لوگ اپنے مقاصد حاصل کریں گے اور اس کے بعد نکل جائیں گے۔ اب دیکھیں، حکومت کو نہ تو اس اپوزیشن سے خطرہ ہے، نہ حکومت کو اپوزیشن کی یہ جو نام نہاد ڈیموکریٹک الائنس بنا ہے اس سے خطرہ ہے، بلکہ آج تو شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا کہ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن مریم نواز، نواز شریف اور زرداری کی پاکستان کی سیاست میں اور مولانا کی پاکستان کی سیاست میں واپسی نہیں ہو سکتی، کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے پاکستان کی سیاست کے راستے بالکل بند ہیں۔ حکومت کو فی الوقت کوئی سیاسی خطرہ نہیں، حکومت کو خطرہ ہے تو خود اپنے آپ سے، حکومت کو خطرہ ہے تو بڑھتی ہوئی مہنگائی سے، حکومت کو خطرہ ہے تو اپنی ناقص کارکردگی سے۔ اب دیکھیں، پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ایک ریکارڈ پیداوار اس سال ہوئی پاکستان میں گندم کی، لیکن آٹے کا ریٹ دیکھ لیں آپ 1600 روپے تک پہنچ چکا ہے، جبکہ حکومت نے گندم کا بحران دور کرنے کے لیے بڑے مہنگے داموں گندم بھی باہر سے امپورٹ کی، شوگر کین، گنا ریکارڈ پیداوار ہوئی اور چینی کی ریکارڈ پیداوار ہوئی۔ چینی اسکینڈل کی رپورٹ موجود ہے، اس کے باوجود ابھی تک کسی کے خلاف کارروائی نظر نہ آئی اور چینی 110 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے، اور گورنمنٹ کے اپنے اداروں کے مطابق اس مہینے مہنگائی کی شرح میں 1.24% اضافہ ہوا، یعنی کہ ایک بڑا نمایاں نمبر ہے۔ 1.24% کا مطلب ہے کہ ہر عام شہری کی جیب پہ ماہانہ قریباً 8 سے 10 ہزار روپے کا بوجھ پڑا۔ اب بالآخر اتنی مہنگائی بڑھنے کے بعد وزیر اعظم کو احساس ہوا اور آج انہوں نے مہنگائی کے ذمہ داروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا ہے، جو انشاءاللہ اگلے ہفتے تک نظر آ جائے گا۔ حکومت کی اپنی دلچسپی اور سنجیدگی بھی نظر آ جائے گی۔ اب پی ٹی اے نے جو ٹک ٹاک کے خلاف ایک پابندی لگائی ہے، اس پر پابندی کے اوپر بڑا پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جناب یہ امریکہ کے اشارے پر لگائی گئی ہے، یہ بھارت کے اشارے پر لگائی گئی ہے، یہ سی پیک کو بند کرنے کی سازش ہے۔ ٹک ٹاک پر پابندی کی صرف اور صرف واحد وجہ بڑھتا ہوا فحش مواد اور بچوں کی جو بہت زیادہ دلچسپی اور بہت زیادہ ٹائم ضائع کرنا، اور کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، قریباً 12 سے 15 ہلاکتیں ایک سال کے دوران رپورٹ ہو چکی ہیں، جس پر والدین نے قریباً 25 سے 26 ہزار شکایتیں وزیر اعظم شکایت سیل پر کیں، ہائی کورٹس میں ریٹیں کیں، جس پر پی ٹی اے نے بار بار ٹک ٹاک سے رابطہ کیا، ٹک ٹاک سے اس طرح کا متنازع مواد ہٹانے کی درخواست کی، لیکن درخواست پر عمل کرنا تو دور کی بات، ٹک ٹاک انتظامیہ نے درخواست کا جواب دینا بھی گوارا نہ کیا، بلکہ ہائی کورٹ میں جب یہ معاملہ چلا تو ہائی کورٹ میں بھی ٹک ٹاک کا کوئی وکیل پیش نہ ہوا، بلکہ انہوں نے اپنے جو ٹک ٹاکرز ہیں ان کو وہاں پر پیش کروا دیا۔ اب دیکھیں، پاکستان ایک ریاست ہے، پاکستان ایک ساورن سٹیٹ ہے، اور ایک کمپنی اس طرح سے بدماشی پر اتر آئے اور اس طرح سے اپنی منمانیوں پر اتر آئے، یہ نہیں چلے گا۔ ٹک ٹاک پر پابندی کی وجہ صرف اور صرف کمپنی کی غیر سنجیدگی اور شکایتوں کا جواب نہ دینا اور پی ٹی اے کے ساتھ تعاون نہ کرنا ہے۔ متنازع مواد ہٹا دیں اور پی ٹی اے کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے اوپر وہ رضامندی کا اظہار کر دیں، ٹک ٹاک پر پابندی ہٹا لی جائے گی۔ اس میں کوئی سازش نہیں ہے، کسی سی پیک کے خلاف سازش نہیں ہے، نہ ہی چین کے خلاف کوئی سازش۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم ڈیولپمنٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔